انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 19 نومبر اور آج ہے جمعے کا مبارک دن۔ آج کی بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش، بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دوسرے ٹاپک میں بتائیں گے کہ عرب اتحاد کی یمن میں حزب اللہ اور پاسداران انقلاب کے خفیہ ٹھکانوں پر شدید بمباری سامنے آ گئی۔ ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی شین بیت کا وزیر دفاع گینز کے گھریلو عملے پر ایران کے لیے جاسوسی کا الزام سامنے آ گیا۔ ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ اردن کی پارلیمنٹ کا اسرائیل سے دوبارہ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اور آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ چین کا J-20 کیڈٹ کے قابل اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35 ہوائی جہاز کے مقابلے کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 500 لائکس کا، پلیز اس لائک ایم کو پورا کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سعودی عرب کے صوبے جازان کی سمت داغے جانے والا ایک بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میزائل کا مقصد شہریوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اتحاد کے مطابق اس نے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دشمنانہ کارروائی کے حوالے سے مشکوک سرگرمی اور نقل و حرکت کا پتہ چلایا ہے۔ اتحاد نے بتایا ہے کہ صنعاء کا ہوائی اڈا سرحد پار دشمن کارروائی کے واسطے ایک عسکری بیرک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کے روز عرب اتحاد نے ایک اعلان میں بتایا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران میں معرب اور الجوف صوبوں میں حوثی ملیشیا کو نشانہ بنانے کے لیے 35 کارروائیاں کی گئیں۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں باغیوں کی 24 عسکری گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ حوثیوں کا جانی نقصان 200 دہشت گردوں کی ہلاکت سے تجاوز کر گیا ہے۔ عرب اتحاد نے باور کرایا ہے کہ معرب صوبے کے معرکوں میں اب تک دہشت گرد ملیشیا کے ہزاروں ارکان مارے جا چکے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ عرب اتحاد کی یمن میں حزب اللہ اور پاسداران انقلاب کے خفیہ ٹھکانوں پر بمباری سامنے آ گئی۔ آل عربیہ ٹی وی چینل اور اس کے برادر ٹی وی الحدیث کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ یمن میں آئینی طور پر عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد نے بدھ کی رات صنعاء میں حوثی ملیشیا کے گوداموں اور ورکشاپس کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں العدیمی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا اور فضائی اڈے پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عرب اتحاد نے صنعاء میں خفیہ جگہ کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، جسے مبینہ طور پر ایرانی پاسداران انقلاب اور حزب اللہ ملیشیا کے ماہرین استعمال کرتے تھے۔ اتحادی افواج کی جانب سے خفیہ تنصیب کو نشانہ بنانے کے بعد حوثی ملیشیا نے اپنی طرف سے ہلاک ہونے والے ایرانی ملیشیا کے ارکان کا سوگ منایا۔ حوثی ملیشیا کے ایک رکن نے ٹویٹر پر اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کی ہے کہ اس نے یمن میں 3 رہنماؤں کے قتل پر ایرانی ریاست سے تعزیت کی ہے۔ اس کے بعد اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بیلسٹک اور ڈرون کے خطرے کے جواب میں قانونی فوجی اہداف کے لیے ایک وسیع آپریشن کیا ہے۔ فضائی حملوں میں صنعاء، دامار، سادہ، الجوف کی گورنریوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملوں نے بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز اور مواصلاتی نظام کی ورکشاپس اور سٹورز کو تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحاد نے زور دیا کہ ایرانی پاسداران انقلاب اور لبنانی حزب اللہ کے ماہرین کے لیے ایک خفیہ مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیلی شین بیت
اور وزیر دفاع بینی گینٹس آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی سروس شین بیت نے اپنے ہی وزیر دفاع بینی گینٹس کے گھریلو عملے کے رکن پر جاسوسی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس شناخته شخص نے ملک کے ازلی دشمن ایران کو جاسوسی کی پیشکش کی تھی۔ شین بیس سیکیورٹی سروس نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشتبہ اسرائیل نے سوشل میڈیا پر ایک بے نام شخص سے مراسلت کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس نے ثبوت کے طور پر گنیز کے گھر میں لی گئی بعض تصاویر فراہم کی ہیں جب تک اس کی رسائی تھی اور گنیز کے کمپیوٹر پر ولیار انسٹال کرنے کی بھی تجویز کی تھی۔ واضح ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام پر ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں اسرائیل کے دشمنوں کی حمایت کر رہا ہے اور ایران نے اسرائیل پر اپنی جوہری تنصیبات کو تقریبی حملوں میں نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ شین بیت نے بتایا ہے کہ گنیز کی رہائش گاہ میں گھریلو دیکھ بھال اور صفائی کے کام پر مامور مشتبہ شخص پر تل ابیب کے قریب واقع شہر لد کی ایک عدالت نے جاسوسی کے الزامات میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کو اس ماہ کے اوائل میں تحقیقات کے بعد گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اردن کی پارلیمنٹ کا اسرائیل سے دوبارہ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ انٹیلیجنس کے سابق وزیر اور اسرائیلی کینیڈس کے رکن ایلی کوہن کے بیانات نے اردن کے عوام اور سیاسی حلقوں میں سخت بے چینی پیدا کی ہے، جس کے بعد اردنی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا تھا کہ وہ اردن کو فلسطینیوں کے لیے ایک متبادل وطن سمجھتے تھے۔ اردنی حکومت اسرائیلی وزیر کے اس متنازع بیان پر خاموش ہے۔ جب اس حوالے سے اردنی وزارت خارجہ سے استفسار کیا گیا تو اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ کوہن کا خیال تھا کہ اردن فلسطینی ریاست ہے کیونکہ اس کے باشندوں کی اکثریت فلسطینیوں پر مشتمل ہے اور سمندر سے دریائے اردن تک یہودی ریاست اسرائیل کے فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ چین کا J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوائی جہاز امریکی طیاروں کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگرچہ تفصیلات کو راز میں رکھا گیا ہے لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ماہرین نے قیاس کیا ہے کہ J-31 طیارہ پلیٹ فارم چین کی انتہائی خطرناک قسم کا طیارہ تصور کیا جا رہا ہے اور یہ دوسرا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے۔ پہلا پروٹوٹائپ 2012 چائنا انٹرنیشنل ایویشن اینڈ J-31 ایروسپیس نمائش میں پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک اور پروٹوٹائپ تیار کیا گیا۔ مؤخر ذکر ہموار لائنوں اور دوبارہ ڈیزائن شدہ اس میں تابڑ توڑ حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور ایسے خطرناک اور تکنیکی اعتبار سے حملہ کرتا ہے کہ F-35 اس امریکہ کا اس کے آگے بھیگی بلی بن سکتا ہے۔ تاہم تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ 5ویں نسل کا کثیر کردار جڑواں انجن والا اسٹیلتھ فائٹر ہے اور یہ طیارہ ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا سے ملکیہ شین یانگ اینڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کی دماغی پیداوار کی تصور کی جاتی ہے۔